اس ظالمانہ فیصلے کے باوجود گوادر کے سیاسی حلقوں سے یہ مسائل کبھی بھی زیر بحث یا توجہ طلب نہیں رہا۔ پورے شہر میں پراسرار سی خاموشی چھایا ہوا تھا، جیسے ماہی گیروں کا کوئی والی وارث نہ ہو جو اس ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کرے۔ ساتھی دوستوں، اس ظلم کی انتہا کو روکنے کے لیے کسی کو تو آگے بڑھنا تھا۔ یہ ہمت ہم میں سے صرف چند کمزور اور مڈل کلاس لوگوں کو ہوا جو آبا و اجداد سے شعبہ ماہی گیری سے منسلک تھے۔ اس کے بعد ماہی گیروں کا ایک کاروان بڑھتا گیا، جہاں کثیر تعداد میں بزرگ بھی شامل ہوئے، نوجوان بھی آگے چل کر اس کاروان نے ایک منظم تحریک کا شکل اختیار کیا جو ماہی گیروں کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، جو ماہی گیر اتحاد کے نام سے میدان امر میں ہر طور پر ماہی گیروں کی نمائندگی کرتے نظر آئے۔ ساتھی دوستوں، ماہی گیر اتحاد 3 سال کی کٹن محنت، سخت ترین حالات میں اپنے جہد مسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ارادہ و عزم و باندھ رکھا کہ تمام ماہی گیروں کی جائز مطالبہ، جس میں ڈیمیزر کے مطابق ماسٹر پلان میں تبدیلی، ڈیمیزر سمندر میں ماہی گیروں کے روزگار کو برقرار رکھنے کے لیے مطالبہ گودی اور گزرگاہوں کی تعمیرات، ماہی گیروں کو مزدور کی درجہ دلوانے کے حق میں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا، جب اس سیاسی جماعتوں کی شراکت، ساتھی حضرات بھی بھرپور تعاون اور ایم پی اے عمل کلمتی ایم این اے اسلم بھوتانی، پارلیمنٹ لیڈر اختر جان مینگل، کبیر محمد شہید، اکرم بلوچ نے بھی صوبائی قومی اسمبلی سینٹ کے اسمبلیوں سے ماہی گیروں کی آواز کو بالائے ایقام تک پہنچایا، سمندر بچاؤ تحریک کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ساتھی حضرات، ماہی گیر اتحاد نے ان مطالبات کے علاوہ بھی دیگر اہم مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھایا، جس میں غیر قانونی ٹرالنگ، ماہی گیروں کے علاقائی مسائل جس میں ایکسپریس وے پر لنک روڈ کی تعمیر، فشریز کو ویپن فورس کا درجہ دلانا، ایکسپریس وے سے منتقل سیوریج لائن کی تعمیر اور پینے کے صاف پانی کے سپلائی کے مطالبات شامل تھے۔ ساتھی حضرات، ماہی گیروں کی اپنی 30 سالہ جدوجہد میں وہ کامیابی حاصل ہوئی جو شاید گوادر کی تاریخ میں کسی کے حصے میں ایسے بے مثال کامیابی آئی ہو، جس میں ماہی گیروں کی معاشی زندگی کو ڈیمیزر میں ہفتی برقرار رکھنا، بریک واٹر گزرگاہوں کی تعمیر، ایکسپریس وے سے منتقل سیوریج لائن لنک روڈ کی تعمیر، تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سینٹ اسٹیڈی کمیٹی کے ذریعے نچلی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دیں، میرین کو اپنی ڈیوٹی کے پابند بنانا، ایم ایس اور میرین فورس کو اس کی تسلط میں شریک ذمہ دار بنانا، ان کی سربراہی ٹاسک فورس تشکیل دے دینا۔ غالباً ماہی گیر اتحاد کی ایک کوشش سے 1.5 سال کے اندر 40 کے قریب ٹرالر بھی پکڑے گئے جو گوادر، پشاور اور پسین جی ٹی میں بطور ثبوت موجود تھے۔ ان ٹرالروں کو عدالتوں میں مقدمات بھی چل رہے تھے۔ سابی حضرات، ماہی گیر اس خطے کے اصل وارث سے ساحل کے مالک ہونے کے باوجود روز مشکلات کا شکار ہے۔ آج بھی گوادر کے کوسٹ میں ٹرالر بھی خاموش تماشی بنی ہوئی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں صرف بلوچستان اور سیکرٹری پیشی سے، کیا بلوچستان کے سمندر کا آپ نے ٹرالر ماویہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے؟ میں اپنے اس پریس کانفرنس کے توسط سے تمام صحافی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے غیر قانونی ماہی گیری کے دھندوں کو بند نہیں کیا تو صوبائی حکومت اور محکمہ پیشی شدید احتجاج اور رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھی حضرات، جیسے آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ جی ڈی اے کو بدقسمتی شہر کی ترقی کا ذمہ سونپا گیا ہے، جس کی نامکمل غیر معیاری پروجیکٹ آج بھی عمل ناز کے لیے درد سر بنے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈیمیزر کنارے میں وہ نکاسی آپ کا کوئی مستقل حل نہ کرے۔ اس وقت گٹر کا سارا گندگی ساحل سمندر کو خراب ہو کنارے پہ لوگ بھی زحمت گئے، جس سے ماہی گیر کو سمندر آنے جانے میں مشکلات اور دشواری ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ماہی گیر کالونی جو آج بھی صرف سرکاری فائلوں تک محدود ہے، اور اس وقت کوئی ماہی گیر کا یہ حیثیت نہیں ہے کہ گوادر میں کوئی اپنے لیے زمین خریدے یا زمین لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ 200 ایکڑ زمین ماہی گیروں کے لیے جو ہے نا الاٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے جی ڈی اے کو ذمہ داری دیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد کا نقشہ اور ان کی باقی کام مکمل کریں، لیکن وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے نا سرد میری کے جو ہے نا اس میں کھانے میں ڈالا گیا ہے، اور ہم آپ کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا
اس 200 ایکڑ زمین کو جو ماہی گیروں کا ہے، جو ان کے آنے والے نسل بچے جو ہے نا، اس وقت آپ کو پتہ ہے ہم اپنے جدی پچھلی زمینوں میں رہ رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، جو ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد جو ہے نا ماہی گیروں میں الاٹ کیا جائے، تاکہ ماہی گیر اس شہر میں اپنے آپ کو جو ہے نا یہ احساس دلائیں کہ شہر کے زمین بھی ہمارے ہیں، وسائل بھی ہمارے ہیں. ہم حکومت نے متعلقہ ماہی کالوں کو ماہیوں جلد جلد الرٹ کا کام شروع کیا تھا کہ گاہروں کو چھت کی سہولتیں میسر آئیں. ماہی گیر اپنی سکوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، نئے جوش اس کے ساتھ انشاءاللہ ان تمام مطالبات کو لے کر ماہی گیری اور جلد میدان عمل میں اترے گا. ان مطالبات کی منظوری تک ماہی گیری کا جہد مسلسل جاری رہے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ان تمام مسائل پہ ماہی گیر اتحاد اپنی جمہوری پرامن جدوجہد کے ذریعے سے احتجاج کا سلسلہ شروع کرے گا، کیونکہ اس وقت ایسے ہیں کہ نہ یہ 200 ایکڑ زمین پہ کوئی مطلب اس طرح کا جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ 1984 میں جنہیں جو نے ماہی گیروں کے لیے زمین الاٹ کیا، لیکن بعد میں کچھ اداروں نے، کچھ شخصیات نے قبضہ کر کے اب ہم تشنگی میں ہے کہ وہ زمین ہمارا ہے یا ان کا اداروں کا ہے. تو دوبارہ جب حکومت بلوچستان نے علاقے کے نمائندوں نے 200 ایکڑ زمین جب ہمیں الاٹ کی، تو ہم سمجھتے ہیں اس کو جلد الاٹ کیا جائے تاکہ ہمیں ملے، ہمارے لوگوں کو ملے. ایسا نہیں جو قبضہ مافیا اور دیگر لینڈ مافیا جن کی سرپرستی کچھ مخصوص لوگ بھی کر رہے ہیں اور قبضہ کریں اور ہم ایسے کے ایسے رہ جائیں، جس میں بہت سارے مسائل ہمارے لیے اس وقت بھی موجود ہے، بعد میں موجود ہوتے رہیں گے. تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے یہی سوچا کہ ہم پریس کانفرنس کے ذریعے جی ڈی اے کو جو ہے نا فہمت کر دیں، کو جلد از جلد اس کی منصوبوں کو مکمل کریں، تاکہ ماہی گیروں کو یہ جو ہے نا 200 جو ہے نا ایکڑ زمین الاٹ کیا جائے تاکہ ہم اس میں ہو. دوسرا ایک اہم مسائل تھا پدیزر میں جی ٹی کا، 2016 میں اس کا ڈیزائن ہوا، تو وہ بھی اب سردخانے میں ہے. ہم سمجھتے ہیں جب جی ٹی ضرورت ہے ہماری، اگر پدیزر میں جی ٹی نہیں بنایا گیا تو ایسا نہیں کہ جی ٹی کے آڑ میں کوئی اور منصوبہ ہو. ہم ان منصوبوں کو جو نا پسند نہیں کرتے، بلکہ بیسکلی جی ٹی کو بننا چاہیے جو ڈیزائن میں موجود ہے، تاکہ ہمارے لیے آئندہ آنے والا ایک بہت بڑا ایکشن آل اور دیگر سہولت جو ہے نا پدیزر میں موجود رہیں. باقی آپ تمام دوستوں کا شکر ادا کرتے ہیں، صافی حضرات کا، کہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس عمل میں جاری اور ساری رکھنے میں آپ کا تعاون حاصل رہا.